خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آصف جلالی نے جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے شان میں گستاخی کی، یہ اس کے رد میں چھٹی نشست ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان علماء اہل سنت کا جنہوں نے حق کے زہرا میں اپنی زبانیں کھولی ہیں۔ دوسری بات جلالی سے کہ جب جلالی تیرے پاس تین آپشن ہیں، معصوم، محفوظ عن الخطا، خطائے اجتہادی، اگر تیرے عقیدے میں آیت تطہیر کے باوجود، اللہ کے سرٹیفکیٹ کے باوجود رسول اللہ کی بیٹی معصومہ نہیں ہے، تو دوسرا آپشن محفوظ عن الخطا۔ بڑے بڑوں پہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تو تو نے کوئی چیز بی بی کے لفظ خطا کے ساتھ شامل نہیں کی، خالی خطا۔ اس پہ میں آج گفتگو کروں گا کہ یہ خطا جو تو نے کہا ہے، اس تیرے جعلی فارمولے کی چوٹ کس کس پر، کہاں کہاں پڑ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ تو نے جس سیدہ کائنات صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے ساتھ خطا کی نسبت دی ہے، وہ کتنے بڑے مرتبے، عظمت، فضیلت کی مالکہ ہیں۔ یہ کتاب ہے فضائل صحابہ، الامام شیخ الاسلام ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا امام احمد بن حنبل کو، جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے، اس نے لکھی۔ فضائل صحابہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 300، پورے 300۔ حدیث کا نمبر ہے 1346۔ اس میں ایک روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا کان یوم القیامہ قیل یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت رسول اللہ۔ جب قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر، جہاں نفسی نفسی کی آوازیں آئیں گی، میدان حشر میں انبیاء موجود، اولیاء موجود، صالحین موجود، صدیقین موجود، بڑی بڑی ہستیاں موجود۔ ایسے عالم میں ایک ندا آئے گی، آواز آئے گا، کیا؟ اے محشر والو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اللہ اکبر، تو نے خطا کی نسبت دی ہے۔ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت رسول اللہ، جب تک رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ میدان حشر سے گزر جائیں۔ سب کے سب محشر والے اپنی آنکھیں بند رکھو۔ یہ ہے شان سیدہ، یہ ہے مقام سیدہ، یہ ہے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کی عظمت، یہ ہے رسول اللہ نے جس کو اپنا حصہ کہا ہے، اس کی عظمت کہ اہل محشر والوں کی آنکھیں بند۔ اور روایات میں ایک لفظ اور بھی ہے، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمۃ بنت رسول اللہ۔ اے محشر والو، آنکھیں بند کرو، سر
جھکاؤ جب تک رسول اللہ کی محمد کی بیٹی گزر جائیں۔ اللہ اکبر، تجھے ذرہ برابر خیال نہیں ہوا کہ تو نے خطا کی نسبت اسی معظمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے ساتھ دی ہے تو نے؟ یہ ہے جناب سیدہ کا شان۔ یہ دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب المعروف خصائص صغرا، الامام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی کی، ضیاء القرآن پبلیکیشن، گنج بخش روڈ، لاہور۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 104۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بھائی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بالاتفاق خلفائے اربعہ سے بہتر ہیں۔ جناب فاطمہ خلیفوں سے افضل ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو نے کچھ نہیں یہ دیکھا نہ پڑھا کچھ؟ فاطمہ خلیفوں سے افضل ہے، جس کے لیے تو نے فاطمہ کو خطا پر کہا، اس سے بی بی فاطمہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا افضل ہے۔ تو جلالی، کیا تیرا علم ہے؟ کیا تو نے پڑھا؟ تیرے عقل نے یہ کام بھی نہیں کیا کہ تو نے مفضول کے لیے افضل کو خطاوار ٹھہرایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوسرا قول حضرت مالک سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، مالک کہتا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے پر کسی کو کسے باشد، کوئی بھی ہو، کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ کوئی ہستی فاطمہ سے، رسول اللہ کی بیٹی سے، رسول اللہ کے حصے سے، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے سے افضل نہیں ہے۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے جو خلیفوں سے، میں کیوں دکھا رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی، بی بی خلیفوں سے افضل ہے۔ یہ خصائص صغرا انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب۔ اب بات کروں گا، تو نے جو ریپیٹ اگین ریپیٹ، کیا کہا تو نے؟ دہرایا ہے جملے کو، جب وہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشد، مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ یہ ہے تیرا قول جلالی۔ اب سن، اگر رسول اللہ کی میراث اپنے والد گرامی رسول اعظم کی میراث ترکہ مانگنے کی وجہ سے تو نے بی بی کو خطا کار ٹھہرایا، خطا پر ٹھہرایا، تو سن لے، ترکہ مانگنا بنیاد کیا ہے؟ کیوں خطا پر تھی؟ کہ اپنے باپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ میراث ترکہ مانگ رہی تھیں۔ پوری توجہ، خطا پہ ہونے کا سبب بتا رہا ہوں جو تو نے کہا جلالی۔ وہ سبب کیا ہے؟ کہ اپنے والد کا ترکہ میراث حصہ مانگا۔ تو اگر رسول اللہ کا ترکہ حصہ میراث مانگنا خطا ہے تو پھر آج گنتا جا تیرے جعلی بنائے ہوئے قانون کے مطابق کہ کون کون نعوذ باللہ من ذالک خطا کار ٹھہرتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی تنہا حصہ لینے، ترکہ لینے، میراث لینے نہیں گئی تھی۔ سن، کون کون گئے تھے؟ اس بنیاد پہ جو تو نے خطاوار ٹھہرایا کہ حصہ مانگا تو خطاوار تھی، خلیفے سے میراث مانگی تو خطاوار تھی، سن کون کون گئے، کس کس کو تو خطا پہ نعوذ باللہ ٹھہرائے گا؟ سن، یہ ہے کتاب شرح المواقف للقاضی اسد الدین عبد الرحمن الایجی، 756،
تالیف سید شریف علی بن محمد الجرجانی، یہ ہیں 816 ہجری کے، دارالکتب بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر حصہ ہے اس کا 8واں، اس کے صفحہ نمبر 387 387، اس میں لکھا ہے آپ کے عالم نے، بزرگ نے سنے کہ اکیلی فاطمہ سلام اللہ علیہا حصہ لیں گے، ترکہ لینے، میراث لینے نہیں گئی تھی۔ کون کون تھے؟ ادعت فاطمۃ انہ علیہ السلام نحلہا ای آتاہا فدکن، بی بی فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فدک دیا ہے۔ کیسے؟ نحلت و عطیتن، عطیہ بخشش، ہبہ، و شاہد علیہ، اور اس پہ گواہ کون تھے؟ اس ہبہ کے گواہ وہ سنیں کون کون تھے؟ علی والحسن والحسین و ام کلثوم۔ گنتا جا کہ اگر مانگنا ترکہ خطا ہے تو تجھے یہ معلوم نہ ہوا، تو نے یہ غور نہیں کیا، تو نے یہ خیال نہیں کیا بی بی کے ساتھ خطا کی نسبت دے کر کہ تیرے اس جعلی قانون میں جو تو نے بنایا کہ جو خلیفہ سے مانگے وہ خطا کار ہے، تجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ تیرے جملے کی چوٹ، یہ تیرے جملے کا نقصان، تیرے جعلی بنائے ہوئے قانون کا نقصان، یہ چوٹ کہاں کہاں تک جائے گی اور کس کس پر لگے گی؟ سن کون کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ، علی مرتضی، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، بی بی ام کلثوم، والصحیح ام ایمن، بی بی ام ایمن، یہ بھی گواہوں میں شامل۔ جتنے کتاب کہیں میں دکھاؤں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اس بی بی کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور رسول خدا نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی ام ایمن کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہیں فدق کے گواہ۔ اب تو گنتا جا، میں آج تجھے گنواؤں گا کہ تیرے جعلی قانون نے کیا کیا نقصان کیا ہے اسلام کا، تیرا اپنا۔ سن، یہ ہیں حصہ ترکہ مانگنے والے جن کے میں نے نام لیے۔ شرح المواقف شریف جرجانی۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف، مکتبہ تعمیر انسانیت، اردو بازار لاہور، عربی دار ابن حزم کی موجود ہے، لیکن چونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے یہ اردو ہے، سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اس کے تیسری جلد صفحہ نمبر 605، اس میں ہے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، یعنی حضور کی وفات ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے کیا کیا وہ سنیں۔ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجنا چاہا تاکہ ان سے اپنی میراث طلب کریں۔ کتنی تھی ازواج مطہرات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتقال کے وقت، وفات کے وقت کتنی ازواج مطہرات تھی، اور پلس حضرت عثمان جو ان کے کہنے پہ خلیفہ ابو بکر کے پاس جا رہے تھے۔ کیا ان سب کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی رسول کی حدیث ہے کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ اس پہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ فی الحال میرا مقصد، مطلوب، مقصود یہ نہیں ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ تو نے جو بی بی فاطمہ کو سلام اللہ علیہا کو میراث، ترکہ، حصہ مانگنے کی بنیاد پر خطا پر ٹھہرایا، تو میں تجھے لسٹ دے رہا ہوں کہ تیرے قانون، میں ایک جملہ نہیں کہہ رہا، تیرے قانون جو تو نے جعلی قانون بنایا، اس کی چوٹ کہاں کہاں اور کس کس پر جا رہی ہے، تو نے کوئی خیال نہیں کیا۔ سن،
ازواج مطہرات حضرت عثمان کو بھیجنا چاہا کہ جا ہمارا رسول کی میراث میں جو حصہ بنتا ہے وہ حضرت ابو بکر سے لے کے دے۔ یہ صحیح بخاری شریف، آئیے جناب، یہ بخاری میں، پھر یہ مسلم شریف۔ اگر ان سے بڑی کوئی آپ کی حدیث کی کتابیں ہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم وہ پیش کریں گے۔ یہ صحیح مسلم، اس کی جلد ہے 5ویں، نعمانی کتب خانہ، حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 23 ہے، 23۔ اس میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں نے، ازواج مطہرات امہات المومنین، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کے پاس بھیجنا چاہا اپنا ترکہ مانگنے کے لیے۔ میراث، ترکہ، حصہ، جو ازواج مطہرات فرما رہی کہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے۔ تو کون کون گیا؟ شرح مواقف میں آپ نے دیکھے، میں نے گنوائے کہ کون کون تھے، گنتا جا۔ بی بی فاطمہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین، جوانان جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، امت کے عورتوں کی سردار، اور مومنوں کی عورتوں کی سردار، اتنی عظمت والی۔ 4 ام ایمن، 5 ام کلثوم، 6 ازواج مطہرات، بخاری مسلم، تمام کی تمام ازواج مطہرات، اور حضرت عثمان، یہ سب بیویوں نے، ازواج نے، ہماری ماؤں نے بھیجنا چاہا حضرت عثمان کو کہ ہمارا حصہ ابو بکر رضی اللہ سے لے کے دے۔ اب یہ کتنے ہوئے جلالی مانگنے والے؟ چونکہ تو نے اپنے والد گرامی فاطمہ زہرا کے والد رسول اللہ کی میراث مانگنے کی وجہ سے، خلیفہ سے سوال کرنے کی وجہ سے تو نے بی بی کو خطا پر ٹھہرایا، تو اب یہ گنتا جا کہ میراث رسول کی مانگنے والے کون کون ہیں۔ آئیے جناب، پھر تو نے یہ تاثر دینا چاہا، اور بھی یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ نے حق طلب کیا، ادھر سے جواب ملا، تو بی بی مطمئن ہو گئیں، فاطمہ راضی ہو گئیں، مطمئن ہو گئیں۔ آئیے آج ہم آپ کے محدث اعظم حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ آج آپ کے محدث اعظم حضرت امام بخاری، جس کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ جو بخاری مسلم کی تعظیم نہ کرے وہ بدعتی ہے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم۔ تو بدعتی کون ٹھہرا؟ جہنمی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو بخاری مسلم کو، یہ آپ کا عقیدہ، جو بخاری مسلم کی تعظیم نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ سن بخاری کیا لکھ رہا ہے، تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ فاطمہ راضی ہو گئی تھی، چپ کر گئیں، نہیں، سن لے بخاری کیا فرماتے ہیں۔ یہ امام بخاری ہے، یہ کتاب دوسری جلد ہے، مکتبہ تعمیر انسانیت۔ اس میں بہت بڑی روایت ہے، پوری پڑھنے سے کافی وقت لگے گا۔ میں کام کی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی میراث کے لیے، جو رسول اللہ کی میراث تھی، بی بی فاطمہ کا حق، کسی کو بھیجا حضرت ابو بکر کے پاس۔ ٹھیک، پھر کیا ہوا وہ سنیں، بخاری۔ فَأَبَا ابو بکر
حضرت ابو بکر نے انکار کیا ان یدفع الی فاطمہ منہا شیئن فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذالک فحجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا۔ سنیں، بخاری ہے یہ، راضی ہو گئی۔ سن لے بخاری کیا کہتا ہے تیرا مرشد، کہ راضی ہوئی یا ناراض ہوئی، مجھے چھوڑ، یہ شیعیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کوئی کسی شیعہ کی کتاب کا نہ حوالہ دیا ہے، نہ میں کسی شیعہ کی کتاب کو میں نے ٹچ کیا ہے، یہ بخاری مسلم کی باتیں ہو رہی ہیں جلالی۔ اللہ اکبر۔ کیا لکھا کہ حضرت ابو بکر اس میں ذرا سا بھی فاطمہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کی بیٹی نے مانگا، حضرت نے ذرا سا بھی بی بی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت فاطمہ اس مسئلہ میں ابو بکر سے ناراض ہو گئیں۔ یہ صحیح بخاری، یہ میری طرف سے ایک جملہ بھی نہیں ہے، یہ بخاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں بتاتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، خدا جانے تم جانو۔ بی بی ناراض ہو گئی اور انہوں نے، کس نے؟ فاطمہ نے اپنی وفات تک، آخری دم تک حضرت ابو بکر سے گفتگو نہ کی۔ ترک کلام، ترک تعلق، ہجرت اور ترک کلام دونوں ایک نہیں۔ وحجرت ہو ترک تعلق، فلم تکلمہ ترک کلام۔ حضرت کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں، 6 مہینے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں۔ 3 دن والی تو حدیث یاد ہے نا، سمجھ گیا ہوگا۔ 6 مہینے تک بی بی نے حضرت ابو بکر سے ترک تعلق، ترک کلام۔ ٹھیک، جب ان کا انتقال ہوا، کس کا؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، تو ان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات ہی دفن کر دیا، رات کو، کسی کو معلوم نہ ہو۔ سنیں، رات ہی میں دفن کر دیا، اور حضرت ابو بکر کو ان کی اطلاع بھی نہ دی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی، بخاری، حضرت ابو بکر کو اطلاع بھی نہیں دی کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، نہیں، دفنا دیا، نماز جنازہ پڑھی اور خود ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھ لی۔ فاطمہ کی نماز جنازہ امام بخاری کے بقول مولا علی نے پڑھی ہے، حضرت ابو بکر کو اطلاع بھی نہیں دی۔ یہ ہے راضی ہونا۔ سبحان اللہ میرے بھائی، اگر امام بخاری کے بقول، یہ میں نے ان کی عبارت پڑھی ہے، اگر یہ راضی ہونا ہے تو اللہ کے واسطے، اللہ قادر مطلق کل شیء قدیر، اس کے اللہ کے لیے مجھے بتائیں، تو پھر ناراض ہونا کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ راضی ہے سب کچھ، 6 مہینے تک نہ کلام، نہ تعلق، نہ موت کی اطلاع، نہ نماز جنازہ کی اطلاع، کچھ بھی نہیں۔ بخاری، اگر یہ راضی ہونا ہے تو خدا کے بندو بتاؤ تو ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ باقی یہ ادراج وغیرہ کے جو مسئلے ہیں، انشاءاللہ وقت آیا تو وہ بتاؤں گا کہ ادراج کب کی پیداوار ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے کتاب فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی۔ بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے فدق مانگا، حضرت نے بی بی کو، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ابھی بخاری سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرتے دم تک ترک تعلق،
ترک کلام، موت کی اطلاع نہیں، جنازے کی اطلاع نہیں. ٹھیک. فدق نہ ملنے پر بی بی نے مانگا، وہاں سے نہیں ملا. سن اس فدق کی کہانی. وہ پہلا خلیفہ تھا رضی اللہ. سنیں، یہ فتح الباری ہے، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 250. اس میں لکھا ہے انما اقتا عثمان فدق لمروان. وہی فدق اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان تیسرے خلیفے نے اپنے داماد چچا کے بیٹے مروان کو دے دیا. خمس بھی افریقہ کا اور فدق بھی جو محمد کی بیٹی کو مانگنے کے بعد بھی نہ ملا، وہ حضرت عثمان نے اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو دے دیا. یہ فدق کی کہانی جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھ جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.